أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين العلم وراثة كريمة. صلوات بر محمد والے حضرات مومنین، یہ خداوند عالم کی توفیق شامل حال ہے کہ یہ حقیر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا، اور پچھلی دفعہ یعنی پچھلے سال یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جس موضوع کو ہم نے 5 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ ایک عظیم موضوع تھا، وہ ایک عظیم گفتگو تھی، وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں کہ جس کے بارے میں بتایا تو جاتا ہے مگر کم بتایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی 9 کی رات یا 10 کی دن میں یا رات میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر دیا جاتا ہے سال بھر میں ایک دفعہ یا کبھی مجلسوں کے درمیان میں۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ پہلی ام المومنین ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ واقعی یہ وہ شہزادی ہیں جو مظلومہ ہیں، بیان کے طور پہ بھی، اس لیے کہ اس میں ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم بہت سے شخصیتوں کا ذکر تو کرتے ہیں مگر اس شہزادی کو، لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 مجلسیں پوری، اگر آپ ابھی بھی جا کر کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوشش تھی 5-6 کتابوں کا مطالعہ، کچھ باتیں نکال کر کے ایک نچوڑ تھا جو آپ کی خدمت میں 5ویں مجلس میں بھی بہت کچھ بہرحال رہ گیا تھا۔ لیکن یقیناً اس بار بھی آپ یہ جستجو میں ہوں گے کہ اس دفعہ کون سا موضوع ہے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان موضوعات کو اٹھائیں، ہم ان باتوں کو چھیڑیں کہ جن کے بارے میں کم بیان ہوتے ہیں، مگر بہرحال جو موضوع اس بار ہم نے لیا ہے اس پر آپ اکثر باتیں سنتے ہیں اور اچھے اور واقعی بڑے علماء سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، لہذا یہ حقیر ہے جو انہی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی آپ کی خدمت میں ایک کوشش کرے گا۔ وہ کوئی اور نہیں، گفتگو شروع ہوگی ایک خاتون سے، تمام ہوگی ایک با وفا پہ جا کر کے۔ جس خاتون سے گفتگو شروع ہوگی وہ کوئی اور نہیں، وہ ہیں جناب ام البنین جناب مادر عباس سلام اللہ علیہ۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر ہونا چاہیے۔ میں شروع میں ہی، آغاز میں ہی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ پہلے آج کی مجلس ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر تک مولا عباس کے دادی حال نہیں، اس لیے کہ دادی حال ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، نانی حال کا ذکر سنیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بھائی جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جو سید ہے تو وہ ہے تو اسی رشتے سے، تو لہٰذا آپ کی خدمت میں پہلے نانی حال کا ذکر کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جس قبیلے سے خاندان جس سے تعلق رکھتی ہیں وہ کلابیہ خاندان ہے، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جناب ام البنین عالمہ ہیں، اور اتنی بڑی عالمہ ہیں
کہ بہت سے علوم ہیں ان کے سینوں میں، اور اس کے علاوہ با پردہ خاتون، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ایسی خاتون تھی کہ ان کے گھر کے علاوہ باہر والوں نے ان کو کبھی بھی بغیر حجاب کے نہیں دیکھا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی باریکیاں ہیں، کیونکہ جو چیزیں بار بار سنی جاتی ہیں ان کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں بار بار نہیں سنی جاتی ان کو یاد کرنے میں ہم جیسے لوگوں کو بڑی زحمت ہوتی ہے۔ مگر بہرحال آپ کی خدمت میں ایک تحفہ دینا ہے، آیا ہوں اتنی دور سے، اور مسلسل 4 دنوں تک کوشش کروں گا 4 دنوں تک یہ ذکر ہو سکے۔ بہرحال یہ حقیر شاید نہ پیش کر سکے۔ تو یہ شہزادی وہ شہزادی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی ہے، شہزادی کی جب ولادت ہوئی ہے تو ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے والد حزام سفر پہ جا رہے تھے۔ یہ ذرا سا تمہیدی گفتگو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا۔ جب سفر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ایک قطرہ آسمان کی طرف سے چلا اور ان کی ہتھیلی پہ آ کر رک گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نایاب گوہر میں تبدیل ہو گیا کہ اتنے میں ایک سوار آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کیا تم یہ ہمیں بیچو گے، کیا تم ہمیں دو گے؟ کہا آپ کو بیچیں گے کیا، آپ یوں ہی لے لیجئے۔ کہا قیمت نہیں جانتے ہو، کہا قیمت نہیں جانتے ہو ورنہ تم اس طرح سے نہیں دیتے۔ کہا نہیں آپ لے لیجئے۔ تو سوار نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے دے دو، مگر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اب اس گوہر نایاب کے بدلے میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا ہوگی کہ جس پہ تم قیامت تک فخر کرو گے۔ دیکھیے ابھی مولا عباس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، سنیے درمیان میں ایک واقعہ بھی پیش کرنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ عباس کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجلس پڑھنے، اور اگر خاص کر خمسہ یا عشرہ ہوتا ہے تو پہلے معلوم کر لیتا ہوں کہ کس نے پڑھا تھا اور کیا پڑھا تھا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ آئیے تشریف لائیے۔ کس نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ذرا اب ہم تیاری الگ کر لیں، نہیں، جس موضوع پہ وہ پڑھ چکے ہیں اس کو نہ چھیڑا جائے۔ بھائی جب 10 دن آپ 5 دن سن چکے ہیں تو اس کو کیا سناؤں میں، اب دوسری کوئی چیز محنت کر کے سنایا جائے۔ لہٰذا ہم نے جب معلوم کیا تو پتہ لگا ایک مجلس ہوئی ہے اس پر، لہٰذا اس مجلس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سن بھی لیا، اور میں نے چاہا کہ پھر کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ کہا یہ گوہر ہمیں تو دے دو لیکن اب قیامت تک فخر کرو گے تم۔ عزیزان محترم، کہا تمہارے خاندان میں ایک ایسی بیٹی پیدا ہوگی کہ جس کے ذریعے تم ناز کرو گے قیامت تک۔ اب ایک بات یہیں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عزیزان محترم، ایسے حالات میں بھی ذرا سا موقع کیا ملا کہ بہت سے لوگ 40 پہنچ گئے۔ اب یہاں سے جڑیے جتنے لوگ آ گئے، بہت سے لوگ 40 گئے۔ جو لوگ جا چکے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ چلتے ہوئے زائروں کے قدموں میں لپٹ کر کے ان کے چپل اور جوتوں کو لے کر کے پالش کر کے اپنے سر پہ رکھ کر کے کہنا کہ اٹھا لو۔ سنیے گا، پالش کر کے ان کے جوتوں کو صاف کر کے ان کو چپل کو صاف کر کے یوں ہی نہیں دے دیا، کہا اپنے سر پہ رکھا ہوں۔ وہ کوئی نوکر نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی غلام نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں، کوئی کمپنی کا مالک ہوتا ہے، کوئی سیٹ ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک عظیم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر خالی یہ کر لے کہ حسین کے کسی زائر کے قدموں میں لپٹی ہوئی ایک نالین کو صاف کر لے تو وہ فخر کرتا ہے، ذرا سوچئے اس بی بی کو کتنا فخر ہوگا جو کہتی ہو میں علی کی زوجہ ہوں۔ عزیزان محترم، اب یہاں سے آپ جڑ چکے ہیں، میں آپ کی خدمت میں باتوں کو پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے جب آئے خواب سے بیدار ہوئے، تو جب خواب سے بیدار ہوئے تو ظاہر سی بات ہے بزرگ لوگ بھی تھے، جب قافلہ چلتا ہے تو بہت سے لوگ چلتے ہیں، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا۔ تو جناب حزام نے کہا کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کچھ پیشن گوئی کی کہ ہاں اب تمہارے خاندان میں تمہارے گھر میں کوئی ایسی یعنی بات پیش ہونے والی۔ ادھر آپ کی ماں نے بھی خواب میں دیکھا تھا۔ اب نتیجہ یہی نکلا کہ جناب ام البنین دنیا میں تشریف لائیں۔ جب تشریف لائیں تو صلوات پڑھی بر محمد والے
اب شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں، قبیلہ کلابیہ خاندان، بہادر اور بہت ہی بہادر. ابھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں شجرہ بھی پیش کروں گا، یاد نہیں کر سکا اس لیے کہ ابن اتنا سارے ہیں، اور یاد کر کے اگر سناؤ تو بیچ میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر وہ بھی گڑبڑ ہوگا کہ بھائی باپ کوئی اور تھا، نام کسی اور کا لے لیا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے حضرت آل محمد. اس میں یہ شجرہ پیش کرنے میں ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے یہ آپ ہی سمجھیں گے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے ہی سمجھیں گے. کون ہے حضرت عباس؟ کس کے بیٹے ہیں؟ بولیے. مولائے کائنات. ابھی ہم ننیہال کا ذکر کر رہے ہیں بھائی، صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. یعنی ابھی آپ پوری طرح سے میرے ساتھ نہیں جڑے، ذرا تو جڑیے میرے ساتھ. کس کے بیٹے ہیں؟ ام البنین بنت ابن حزام ابن خالد بن ربی بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب بن عامر بن ربی بن عامر بن سعد سعصع بن زید بن جعفر بن حوازن بن منصور بن مکرمہ بن غیلان بن قیس. یہ سلسلہ اور آگے جاتے جاتے پیغمبر کے آباء و اجداد سے مل گیا. یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ ایسے ہی نہیں سنا رہا ہوں. عزیزان محترم، عظیم جملہ ہے، آپ ہی سمجھیں گے. اور اگر سمجھ کے بھی ویسے یہاں یہ کہنا تو بیکار ہے کہ خاموش، مجھے معلوم ہے ایک سال پہلی بار تھوڑی آ رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ شجرہ جو ہم نے سنایا ہے ابن اچھا ماں، پھر جناب ام البنین کی ماں کون ہے، پھر ان کی ماں کون ہے، پھر ان کی ماں کون ہے، پھر ان کی ماں کون ہے، یہ ساری چیزیں کتابوں میں ہیں. تو یہ فخر کا مقام تھا، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم ہی تو ہیں جو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم ایسے آستانے پر اپنی جبین کو جھکاتے ہیں کہ جن کو ماننے میں ہمیں کوئی شرم نہیں آتی. ان کے دادی حال کا بھی شجرہ موجود ہے، ان کے نانی حال کا بھی شجرہ موجود ہے. یہ ہماری جملہ سنیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اما دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں دادی حال نانی حال کی بات اگر کی جائے تو نانی حال کا چھوڑیے، دادی حال ہی کی خبر نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی ان کے نانیحال کا چھوڑیے، دادی علی کا خبر نہیں ہے. نہیں، ابن مرجانہ، مرجانہ کون عورت ہے بھائی؟ ماں اس کی. ابن مرجانہ یزید کے باپ. بھلے کتاب میں تم کچھ بھی لکھو، عبید اللہ ابن زیاد بھلے ہی لکھ دو مگر مرجانہ کا بیٹا ہے. شمر بھلے ذلزوشن کا بیٹا لکھ دو مگر شمر ہے ناجائز اولاد. تو 3 نام سنا دیا، کیا 3 اور سننا چاہتے ہیں کیا؟ ارے جو بھی دشمن اہل بیت ہوگا وہ پاک نسب ہو ہی نہیں سکتا. صلوات بر محمد والے محمد. اب مجھے نہیں معلوم آپ کس 3 کی بات سمجھ رہے ہیں. ایسے تاریخ میں 3 کیا ہے، اور بھی بہت سے دشمن ہیں کہ بھائی جن کے آباء و اجداد کی اگر بات. اچھا دیکھیے اب بات آگے دیکھیے، کچھ باتیں تو ریپیٹ ہوں گی اس لیے کہ کیونکہ مولا عباس کے علم کے سلسلے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، لہذا بہرحال وہ بہت ہوں گی، 2-4-10 منٹ کی باتیں ہوں گی، ورنہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ اچھا یہیں پہ میں عرض کر دوں، مولا عباس ام البنین کے ماموں تھے. ارے عجیب بات ہے. 4-5 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں اور اس وقت میرے پاس 4-5 کتابیں موجود بھی ہیں. کیا ماموں تھے؟ اچھا یہاں والے زیادہ سمجھیں گے، سمجھاؤں؟ دیکھیے وہ ہیں زاہد بھائی، ٹھیک ہے، ہماری بہن یہاں بیاہ کر کے آئی ہیں. سمجھیے گا، بہت عظیم گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اب ان کے بچے ہمارے بھانجے ہوئے، اب یہ ہمارے گاؤں میں گئے، اعظم گڑھ برسرائی، بامبے کی بات نہیں کرتا. اب جب ہمارے گاؤں میں پہنچے تو بچے ہمیں کیا ماموں ہی کہیں گے. اب ہمارا جو پڑوسی تھا 4 گھر کے بعد والا، وہ جب آیا تو کہیں ماموں سلام علیکم. شاید آپ پہنچ گئے. اب اس کا جو دوست تھا ہمارے گاؤں میں، وہ 10 گھر چھوڑ کر کے تھا، وہ بھی آیا کہنے لگے ماموں سلام علیکم. نہیں پہنچ گئے آپ. عزیزان محترم،
शिम्र मामू नहीं था, बस ऐसे ही था जो मैंने बयान किया। ये सारी चीजें क्यों ला ला करके जोड़ी जाती है? तवज्जो चाहता हूं, क्यों जोड़ी जाती है? जब किसी बावफा को अब्बास के बराबर नहीं कर सका तो मंजिलत और फजीलत को कम करने के लिए कहा अब्बास मामू था, शिम्र मामू था अब्बास का। जब किसी बावफा को अब्बास के बराबर ना कर सके तो कहा शिम्र मामू था। जब किसी खातून को खदीजा के बराबर ना कर सका तो कहने लगे 40 साल की थी। जब किसी के बाप को अली के बाप के बराबर नहीं ला सके तो कहने लगे कलमा नहीं पढ़ा था। जब किसी ने अपनी बेटी को इस लायक नहीं समझा तो कहने लगी फातिमा फातिमा, अरे 3 बहनें और थीं। लेकिन यहीं पर मौलाइयों की महफिल मजलिस में एक जुमला नजर करना चाहता हूं, फातिमा 3 क्या, अरे 300 बहनें भी होती तो फातिमा फातिमा जैसे अली 4 भाई के होते हुए अली अली है। अज़ीज़ान मोहतरम ज़रा तवज्जो दीजिए आप कि कौन सी शहज़ादी कोई मामूली ख़ातून नहीं है। मामू था, कलमा नहीं पढ़े थे, 40 साल की थी। 40 साल वाली तुम इधर उधर बाहर वालों से पूछोगे 40 साल, घर वालों से पूछो इब्ने अब्बास से कै साल की थी। तुम्हारी आदत हो गई है बाहर वालों से पूछने को। 3 साल का मुसलमान अबू हुरैरा क्या बताएगा? आओ हम बताते हैं, इब्ने अब्बास घर के हैं, ये बताएंगे कि कौन क्या था और कौन क्या था। अब बात आगे तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मस्जिद कूफा में मौला अपना बयान पेश कर रहे, इतने में एक आदमी खड़ा हुआ, या अली अबू का फिन्ना। देखिए कितनी, यानी जो गलत बातें झूठी बातें फैलती बहुत जल्दी हैं, बहुत तेज। और उसमें भी अगर कोई हासिद हो तो फिर उन बातों को और उछालता है। मालूम है नहीं है इनके अंदर, मगर उछालेगा ज़रूर। यही तो उनकी कमज़ोरी होती है, इसलिए कि जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं तो चाहते हैं कि इन्हीं को कम किया जाए। वालिद साहब ने एक लकीर खींची, कहा कि इसको छोटी करो, मिटाना नहीं, मगर बचपना था हमारा और जाहिर सी बात है इतनी अक्ल थी ही नहीं। हमने कहा हो ही नहीं सकती। कह लेंगे क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा आप बना के दिखाइए कैसे होगी छोटी है। तो कहने लगे लाओ कलम। जैसे ही कलम लिया उसके बाजू में बड़ी लकीर खींच दी, कहा हो गई, कहा ये छोटी हो गई। तो ऐसे लोगों को यही मशवरा है, किसी को गिराइए नहीं, अपने आप को बुलंद करिए, वो खुद छोटे हो जाएंगे। मगर इतने बौने थे, हाय हाय हाय, कि उनके दिमाग में सब बातें, ये तो या अली अबू का फिन्नार, क्या आपके बाबा जहन्नम में जाएंगे? अच्छा, हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नेगलेक्ट कीजिए तो यही बेहतर है। तो मौला ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर किसी ने छेड़ दिया या अली अबू का फिन्नार। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कह दे तो जवाब देना पड़े, तो मौला ने जब तीसरी मरतबा किसी ने कहा या अली अबू का फिन्नार, तो मौला ने कहा क्या, कहाँ क्या आपके बाबा जहन्नम में माज़अल्लाह क्या जाएंगे? कहने लगे कि अना कसीमुल जन्नत वन्नार। अरे क्या रसूल अल्लाह ने ये हदीस नहीं सुना कि मैं ही जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूँ? कहने लगे हाँ हाँ हमने तो सुना है कि आप ही जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। जुमला अजीम आपकी खिदमत में नजर करना चाहता हूँ, हमने सुना है कि आप ही जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं। अली ने आंखों में आंखें डाल करके कहा फिर मेरे बाप की परवाह मत कर, अपने बाप की। हाय 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 हाय, कभी मेरे बाप की परवाह मत करो। अच्छा, दुनिया के ऐसे सारे मुसलमान नहीं, दुनिया के ऐसे मुसलमानों से कहना चाहता हूं, भैया रिसर्च करने का इतना ही अगर शौक है तुमको तो ये भी रिसर्च करो ना कि उनका बाप कौन था, उनका बाप कौन था, उनका बाप कौन था। तो तुम्हें समझ में आएगा कि उनका बाप घंटा हिलाता था,
کتابوں اب میں کیا کروں، کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، اب پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی مندر کا پجاری تھا، تم سب کے باپ کو چھوڑ کے بس علی کے باپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جب تم ایسا کرتے ہو تو پھر ہم جیسے کو یہ کہنا پڑتا، ایسا لگتا کہ جیسے کسی کا باپ ہی نہیں تھا سوائے علی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم تم لوگوں کو ایسا ایسا جواب دے، اتنا پریشان کرو ریسرچ، ان کا باپ کون تھا، ان کا باپ کون تھا، ان کا باپ کون، ان کے دادا کون، ان کے دادا، ان کی کرو یہ ساری تمہاری ریسرچ جو آ کر کے کیوں مولائے کائنات بھی کیوں ٹھہرتی؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب سب کے دیکھیے ہر ایک جیب میں موبائل ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ذرا سا نیٹ ورک کم کام کرے، باہر نکل جائیے اور کام کرے گا، ذرا سا اور ادھر میدان میں چلے جائیے کھولے اور کام کرے گا۔ تو آج کے بھی نوجوانوں کو، بچوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بند کمرے میں نیٹ ورک کم کام کرتا ہے اور میدان میں زیادہ کام کرتا ہے۔ رسول اللہ نے بند کمرے میں کیا کہا مورخ نے سن لیا، میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اٹھا کے کہا من کنت مولا، وہ نہیں سنائی دیا۔ اور اس کے بعد کہیں گے ہماری صحیح، دیکھیں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، صحیح کتابوں کو آپ صحیح کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے کہا اسی لیے نہیں مانتے، کمرے کی بات سنتے ہو، میدان کی بات نہیں سنتے ہو۔ اور اگر رسول اللہ نے کان میں کہا تھا تو وہ بات خفیہ تھی تبھی تو کہا، اور تمہارا نیٹ ورک اتنا تیز کہ وہاں کی بات سن لیے تو پھر وہ بات پوشیدہ کہاں رہے گی؟ تو عزیزان محترم، یہ ساری باتیں جو ہے، یہ ماموں تھا، یہ 3 بہنیں تھیں، جناب خدیجہ کی 2 شادی ہو چکی تھی اور وہ تو 40 سال کی تھیں، اور یہ وہ بہت ساری باتیں، یہ سب پیوند گیری ہے خالی اس لیے تاکہ اہل بیت کے فضائل کو کم کر دیا جائے، اہل بیت کے فضائل کو گھٹا دیا جائے۔ مگر ان احمقوں کو نہیں معلوم کہ جس کا قصیدہ قرآن کی ہر آیت پڑھ رہی ہو، ہائے ہائے، ان کے فضائل کو، ان کی فضیلتوں کو تم کیا کم کرو؟ اب آئیے ادھر جناب ام البنین ولادت ہوئی پاکیزہ۔ دیکھیے بات بہت ہی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھانے کے لیے کچھ باتوں کو مجبوراً پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر یوں ہی سرسری نگاہ سے کہہ دوں بہت پاکیزہ تھیں تو ٹھیک ہے صحیح بات ہے، کوئی دو رائے نہیں، لیکن اگر کچھ وجہ بتا کر کے دلیل پیش کی جائے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک دلیل پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھی بر محمد۔ سنیے گا، ایک جوان اپنے کھیت میں کام، واقعہ سنا ہوا، جلدی اس کو مختصر کروں۔ ایک جوان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، ایران کی سرحد کے قریب میں، پہنچیے گا۔ ایران کی سرحد کے قریب میں ایک جوان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے کہ اتنے میں بھوک لگ گئی۔ جب بھوک لگی تو چاروں طرف دیکھا، اب جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں کہ جہاں کھیت ہوتے ہیں وہیں سے نہر بھی نکلتی ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے سینچائی کے لیے لیا جا سکے کھیت میں۔ اب اس جوان نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، اب انہوں نے اٹھا کر کے اس کو کھا لیا۔ اب جب اٹھا کے کھا لیا، کھا تو گئے مگر سوچنے لگے ارے یہ سیب کھا تو لیا مگر ان کا تھا کہ ان کا تھا کہ ان کا تھا پتہ نہیں، لیکن اب چونکہ نہر میں بہتا ہوا آ رہا ہے تو ضرور کوئی ایسا سیب کا درخت ہوگا جس سے پھل گرا ہوگا اور وہ یہیں سے بہ رہا ہے تو ضرور یہیں مجھے پتہ مل جائے گا آرام سے، کہیں نہ کہیں باغ ہوگی ضرور۔ اب وہ نہر کے کنارے اپنا کام چھوڑ کے چلے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ہماری کیا حالت ہے، گاڑی ان کی کھڑی ہے، ٹیک لگا کے ہم اسٹینڈ پہ بیٹھے ہیں، نہیں سمجھا آپ نے؟ حضور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تبلیغ کر کے واپس آ رہے تھے، تو جیسے آپ لوگ جیسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو ایک جہاں رکے تو حضور کے جو ساتھی تھے وہ ذرا ظاہر سی بات ہے آدمی چاہتا ذرا جب تھکا ہو تو اور ٹیک لگانے کو مل جائے، کیا کہنا، لیکن حضور جو بیچ میں بیٹھ گئے ادھر،
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آئیے آپ بھی آئیے جگہ یہاں پہ آئیے، ٹیک لگا ذرا آرام کریے۔ کہہ لیں گے پتہ نہیں یہ دیوار جس کی ہے اس کی اجازت ہو کہ نہ ہو، اور میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاؤں تو جو رسول اتنی احتیاط رکھتا ہو اپنی زندگی میں، اس کے امتی کے کچھ لوگ کبھی ان کی بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر جھانک رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے امتی تو ہیں مگر ویسے نہیں ہیں جیسا بنانا چاہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، بات کہیں اور نہ چلی جائے، اب وہ سیب جو تھا، اچھا ہماری دیکھیے یہ 4 دنوں تک کوشش کیا رہے گی کہ آپ کی خدمت میں تقریباً، کیونکہ 1 گھنٹہ مجلس ہے، 45 منٹ تقریباً جو ہے مولا عباس کی نانیہال کا ذکر شروع کر رہا ہوں، آج یہی چلے گا، اور کل مولا عباس کی ولادت اور فضیلت یہاں سے ہوتے ہوتے اگر توفیق رہی اور ذرا سا اور کچھ پڑھ لکھ گیا تو 4 مجلس کمپلیٹ ہو جائے گی، ورنہ اگر 3 میں ہی بس میں سمجھوں گا بس میں اتنا ہی جانتا ہوں تو میں اگلا موضوع شروع کر دوں گا، کوئی زبردستی گھسیٹم کھینچ کھانچ نہیں، کیونکہ بس جو چیزیں ہیں اس کو احسن اور بہتر طریقے سے پیش کروں، یہی کوشش ہوتی ہے۔ آخر میں جو 5-7 منٹ چونکہ مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے تو لہٰذا ان کا ایک معجزہ بھی سناؤں گا ڈیلی، یہ ایک بہرحال کوشش رہے گی، اور پھر مسائل۔ عزیزان محترم، اب جب وہ نہر کے ہوتے پہنچے، دیکھیں ہاں باغ نظر آیا، اب جب باغ نظر آیا خوش ہو گئے، جب خوش ہوئے تو دیکھا باغ میں تو وہ دکھائی دیے، سلام کیا، کہہ لیں گے حضور میں یہ فلاں وہاں ہمارا کھیت ہے اور وہاں سے میں آ رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے آپ کے خالی صورت میں ہی جو ہے کم سے کم 12-14 مجلسیں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی بھی کیسی بھی مجلس پڑھوں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اصلاحی جملہ آ ہی جاتا ہے، سمجھے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری بہرحال ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اصلاح بھی ہوتی رہے۔ عزیزان محترم سنیے گا، بہت عظیم بات ہے، کہہ لیں گے سلام دعا کے بعد، کہہ لیں گے حضور وہ آپ کے باغ کا ایک سیب گر گیا تھا، کہہ لیں گے تو کہا وہ نہر سے بہتا ہوا جا رہا تھا تو وہ میرے کھیت کے قریب سے گزرا، مجھے بھوک لگی میں کھا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ بس آپ اجازت دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہہ لیں گے ارے یار اس میں کون سی بات ہے، کوئی بات نہیں، اتنا سیب گرتا ہے، اپنی زبان میں کہا جائے نہ جانے کون کون لے جاتا ہے گاؤں دیہات میں، آپ کا پیڑ ہے، آپ کے اٹھنے سے پہلے ان کے بچے آتے ہیں بن کے لے کے چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے، تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، کہنے تو خوش ہو گئے کہ بہت شکریہ، میں تو ڈر رہا تھا کہ وہاں جواب دینا پڑے گا، ہائے ہائے ہائے، یہی تو اصلاحی جملہ تھا جو کہہ دیا، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو وہاں جواب دینا ہے۔ اب جب جانے لگے خوشی کہنے لگے اے بیٹا سنو، کہہ لیں گے جی، کہہ لیں گے یہ باغ ہمارا نہیں ہے مگر پورا، کہہ لیں گے تو، کہہ لیں آدھا ہے، لہذا آدھے سیب کا مالک ہوں میں، تم اتنے اچھے نوجوان ہو تو پھر بیٹا ایسا کام کرو کہیں ہم نہ پکڑے جائیں کہ آدھا سیب تو تمہارا تھا نہیں، تو تم کون ہوتے ہو معاف کرنے والے، بھائی تم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے، کہیں تو کہ ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں نجف میں رہتے ہیں، کہیں گے ہاں، اچھا اب دیکھیے میں اپنے کو رکھوں گا، آپ اپنے آپ کو رکھیے، بھائی سے کہہ دیا وہ پہنچا دیں گے میسج کی، تھک گئے چلو اب چپ چاپ تو بس اتنا بہت ہے، بس واقعی ہم لوگ بہت ہے اتنا، یہی کم کیا کہ ان کے بھائی سے ہم کہہ دیا آپ کا سیب گرا تھا کھا گئے، لیکن کہہ لیں گے کہاں رہتے، کہا نجف میں رہتے، کہا ہاں۔ اب عزیزان محترم یہ چلے، بائک اسٹارٹ کی، ہاں نہیں وہ زمانہ نہیں ہے آج کا، پہلا زمانہ ہے، کئی دن لگیں گے پہنچنے میں، بہرحال چونکہ سرحد کے قریب تھا ان کا علاقہ تو جلدی پہنچے نجف۔ اب جب پہنچے تو ڈھونڈتے ڈھانڈتے پتہ لگاتے بھائی فلاں ابن فلاں کا گھر کون سا، کہا وہ وہاں چلے جاؤ، اب دق الباب کیا، دروازہ کھلا، جی میں فلاں جہاں سے آیا ہوں، کہا ہاں وہ تو ہمارے بھائی رہتے، کہا جی انہوں نے ہی بھیجا ہے، کہا اچھا آؤ بیٹا آؤ تشریف لاؤ، کیسے آنا ہوا، کہہ لیں گے وہ حضور آپ کی باغ ہے وہاں، کہہ لیں گے ہاں ہماری باغ ہے، ہمارے اور بھائی کی ہے، تو کیا ہوا، کہہ لیں گے وہ آپ کے باغ کا ایک سیب گر گیا تھا نہر میں، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے کھا لیا، تو کہہ لیں گے کھا لیا تو یہاں کیوں آئے ہو، کہ وہ آدھا معاف کر دیا انہوں نے، مگر وہ آدھا آپ معاف کر دیں، میں اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں میں حضور،
اب جو انہوں نے دیکھا ہے اتنا نیک بیٹا لڑکا، کہہ لیں گے اے سنو ایسے ہم نہیں معاف کریں گے، کہہ لیں گے کو تو کہہ لیں گے کہ تم کو ہماری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا، کہہ لیں گے کہ ٹھیک بھائی وہاں پکڑ ہو، اس سے بہتر کہ یہاں جتنے جکڑے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے کر لیں گے، کہیں ٹھیک حکمت کہو پہلے بات سنو آگے، جلدی بازی میں نہ رہو۔ کہا جی کہیے، کہہ لیں گے کہ ہماری بیٹی دکھتا نہیں اس کی آنکھ سے، اندھی ہے۔ اب ظاہر بات انہوں نے اپنی آنکھ بند کی ہوگی، آنکھ بند کی، میدان محشر کی آگ دکھائی دی، کہہ لیں گے ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، اس لیے سوچنے لگے یہاں جو جھیلنا جھیل لو، وہاں کون جھیلے گا، جو یہاں کرنا ہے یہاں کر لو، وہاں کون۔ دیکھیے خالی مسکرائیے نہیں، سوچتے رہیے کہ کہیں ہم بھی کچھ ایسا کام تو نہیں کرتے ان کا لیے دبائے پڑے نہیں دبائے ہیں تو کم سے کم اگر کسی کے لیے تو کچھ پوچھ رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہو کہ نہیں، ہاں تو کہہ لیں گے ٹھیک ہے، کہ نہیں سنو اندھی نہیں خالی ہے، اس کا ہاتھ بھی شل ہو گیا ہے، اس کا پیر سے چل نہیں پاتی ہے، کان سے سنتی نہیں ہے، کہہ لیں گے اتنے ساری چیزیں، کہہ لیں گے ہاں، تو کہہ لیں گے اچھا رکیے، کہہ لیں گے جی سوچ لیا، کہا سوچ لیا، کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، مگر یہ بتائیے میں اتنی دور سے آیا ہوں، میرا گھر اور تھوڑی یہاں پہ، میں بیاہ کے لے کے کہاں جاؤں گا۔ کہہ لیں گے گھبراؤ نہیں، تم ہماری بیٹی کی شادی کو ہم تمہیں گھر دیں گے۔ دیکھ موضوع پہ میں رہنا چاہتا ہوں، ایک عظیم بات کہنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر سیدھا کہہ دوں تو شاید آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سی دشواری ہو، عظیم جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کہہ لیں گے ٹھیک ہے، اصلاح بھی ہو جائے گی ذرا سا بات درمیان میں آگے، کہہ لیں گے ٹھیک ہے اب ہو گیا، گھر بھی مل گیا، حجرے میں گئے، اب گئے آرام سے دوڑتے ہوئے آ گئے، بھاگتے ہوئے ہاپتے کرتے، حضور ارے کس کمرے میں ہم کو بھیج دیا، کہہ لیں گے ہاں کہ تمہاری بیوی کمرہ ہوا، کہ نہیں وہ نہیں ہے، کہ کیا ہوا، ارے کیا خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے مجھ کو، سنتی بھی ہے، اس کا ہاتھ پیر سب سلامت لگ رہا ہے، اس کا لگتا ہے یہ کسی اور کا کمرہ، میری بیوی کمرہ کون سا ہے، کہہ لیں گے اے بیٹا وہی ہے تمہاری بیوی، کہہ لیں گے آپ تو کہتے ہیں اندھی دکھائی نہیں دیتا، بہری ہے سنائی نہیں دیتا، پیر سے وہ معذور ہے، کیا ماجرا کیا ہے، کہا سنو وہ آنکھ سے اندھی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آنکھ سے اندھی، کہا اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ اس لیے کہ اس نے نامحرموں کو ان آنکھوں سے کبھی دیکھا نہیں۔ میں یہاں پہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مطلب کیا ہوا، ابھی باہر نکلیے نامحرم آپ کو ہزاروں دکھیں گے، ایک ہوتا ہے کہ دکھ گئے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی میں سماج میں رہ رہا ہوں، بچے بیٹھ کے دیکھ سن رہے ہیں، لہذا ان کو آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، ایسے ایجڈ ہو گئے بیٹھے ہوئے اسٹیشن میں، بزرگ ہو گئے، قبر میں پیر لٹک گیا، ارے یعنی اچھا یہاں حدیث ایک حدیث بہت زبردست یاد آ گئی، بہت اچھی، بچوں تمہارے لیے خالی سنانا چاہتا ہوں، بہت اچھی حدیث یاد آ گئی، خدا کی قسم اس حدیث کو یاد رکھنا۔ معصوم فرماتے جیسے ہی کوئی نامحرم دکھائی دے، اگر تم نے اس لیے فقط کہ یہ نامحرم ہے، اس کے اوپر میری نظر پڑ تو گئی ہے مگر مسلسل نہ پڑے، جھکا لیا تم نے نیچے یا اوپر جھکا لیا، تمہارا یہ ایک عمل جنت میں تمہارے لیے ایک حور پیدا کر دے گا۔ یہ حدیث میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، جیسے اچھا سنیے، دیکھیے کسی نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھائی محنت کرنی پڑے گی، اب بتائیے اس میں کون سی محنت ہے بھائی، نظر تو آپ جیسے ہی باہر نکلیے ایسے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کا دل شیطان چاہے گا کہ دیکھو، مگر یہ شیطان ہے جو دکھائے گا، اور رحمان کی سنتے ہوئے نگاہ نیچے کرو گے تو وہ رحمان نے وعدہ کیا جنت میں ایک حور تم کو دے دے۔ تو عزیزان محترم بات کہنے لگے نہیں، کہا کان، کہا اس سے بھی سلامت ہے، کہا وہ نہ دوسرے کی غیبت کرتی تھی نہ سنتی تھی، سنیے گا، نہ غیبت کرتی تھی نہ وہ سنتی تھی، نہ حرام جگہوں پہ جاتی تھی اپنے پیروں کا استعمال، لہٰذا ہم نے اس لیے یہ باتیں پیش کی تھی۔ اب جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں عظیم آپ کی خدمت میں، لہٰذا میں نے یہ بات تمہارے خدمت میں پیش کی تھی، اے بیٹا نجف کے دروازے پہ جا کر کے علی مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کر کے میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے یاد کر کے کہتا تھا، یا علی جس کی بیٹی ایسی ہو اس کا داماد کہاں سے ملے، یا علی جس کی بیٹی ایسی ہو نہیں چاہو اس
اس کا داماد کہاں سے ملے؟ یا علی جس کی بیٹی ایسی ہو اس کا داماد بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بیٹا وہ سیب نہیں گنا، تم کو مولا نے بھیجا ہے۔ اب اس سے عظیم جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، جب ایسے ماں ہو، جب ایسے باپ ہو، تب مقدس اردبیلی پیدا ہوتے ہیں۔ ارے ہمارا باب الحوائج عباس کیسا ہوگا؟ جب علی جیسا باپ ہو، ام البنین جیسی ماں ہو، سوچیے عباس کیسے ہوں گے؟ ارے جب ہم نے مقدس کو نہیں سمجھا تو عباس کو کیا سمجھیں گے؟ جب یہ ہمارے علماء ایسے ہیں تو ہمارے عباس کیسے ہیں؟ ہمارے باب الحوائج ان کا گھرانہ کیسا؟ ذرا آپ سوچئے تو صحیح۔ ایسا نہیں ہے نجیز فجیز ادھر ادھر کے لوگ آ جائیں، شادی بیاہ کر لیں اور ان سے کوئی اچھی نسل وجود میں آ جائے، جی نہیں۔ ایک سلسلہ ہے جو نبوت تک جا کے ملتا ہے دونوں طرف، تب جا کر کے عباس پیدا ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس 20 منٹ بچا ہوا ہے، نانیہال کا ذکر سن رہے ہیں، بس کچھ اور باتیں آپ سن لیجئے اور یہیں سے پھر اگلی بات انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ بھائی، اب یہ 2-4 منٹ کی باتیں ریپیٹ ہوگی۔ بھائی جی کا کوئی ایسا قبیلہ بتائیے، خاندان بتائیے جہاں میں شادی کروں، بیٹی لاؤں وہاں سے تو ایک شجاع بیٹا پیدا ہو، ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بڑا ہڈی ڈھونڈتے ہیں، بھائی یہ ڈھونڈنا چاہیے۔ بہت ہڈی دیکھتے ہیں بھیا، دیکھتے ہیں سید ہیں کہ نہیں ہے اور فلانے ہیں کہ نہیں ہے، دیکھنا چاہیے مگر اتنی دیر تک نہ دیکھیں کہ بیٹی بوڑھی ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اتنا بھی مت دیکھو کہ اس کی جوانی ختمی ہو جائے تمہارے چکر میں۔ ہاں ایسے ہیں لوگ، 30 سال کی ہو گئے، کیا بھائی ابھی مزاج کا نہیں مل رہا ہے، میں تم کو شادی کرنا کہ بیٹی کرو، اللہ مالک ہے، اللہ کا نام لے کے کرو، سید ہے، تم بھی سید وہ بھی کر لو۔ ہے 30-32 سال ہو گئی، تو جب 30-32 سال کی لڑکی ہو گئی تو لڑکا ملے گا کہ آدمی؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ دیکھیے 4 دنوں میں یہ باتیں آتی رہیں گی، کیونکہ میرا مزاج ہے جب تک کہ اصلاحی گفتگو درمیان میں نہ کر لوں مجھ کو بھی چین نہیں پڑتا۔ عزیزان محترم کہنے لگی کہ بھائی عقیل کیوں کہا یہ بات؟ یہاں سے کل اگلی گفتگو رہے گی مگر ایک جملہ سن لیجئے۔ اے بھائی عقیل کوئی ایسا قبیلہ بتائیے، کوئی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج شاید نانیہال کا ذکر جلدی 20 منٹ میں ختم ہو جائے گا، مگر ایسا لگ رہا کل بھی جائے گا، اس لیے کہ ابھی ان کے نانا کون تھے، ان کا کارنامہ کیا تھا، رسول اللہ سے ان کے کون سے نانا ملاقات کیے تھے اور کیا ہوا تھا، یہ سب باتیں تو بتانا ہے نا، تو یہ سب کل انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن ایک بات سنیے، کہنے لگے کہ کوئی قبیلہ بتائیے۔ مولا علی کی ایک بیٹی ہے جناب کیوں ڈر رہے ہیں بولیے؟ کلثوم، ان کی شادی کس سے ہوئی جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا رہے اگر علی سے ان کی بنتی نہیں تھی تو علی نے اپنی بیٹی کیوں دے دیا؟ یہ ذہن میں رہے تب آپ کو لطف آئے گا۔ کوئی ایسا قبیلہ بتائیے جہاں میں شادی کروں، یعنی جہاں سے میں لڑکی لاؤں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ نہیں پہنچ رہے ابھی بھی۔ جہاں میں شادی کروں ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، تو سمجھ میں یہ آیا۔ اب یہ عظیم جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں۔ دیکھو سوشل میڈیا کے چکر میں زیادہ مت پڑنا، ورنہ جیسی بیوی لاؤ گے ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے۔ اشارہ دے رہا ہوں، بہت کھول کر کے نہیں بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیوی ایسی لائیے جس سے بھائی اگر محب علی چاہیے تو اسی گھرانے سے لڑکی لے کے آؤ، اگر سخی بیٹا چاہیے تو سخی گھرانے کی لڑکی لے کر کے آؤ،
اگر شجاع بیٹا چاہیے تو شجاع گھرانے کی لے کر کے آؤ. اگر تم یہ شکایت کرتے ہو بچے تو اتنے چھوٹے مگر ابھی ڈانس کرنے لگے, دیکھو اماں کہاں کی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اب عظیم جملہ میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں, تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں 40-45 منٹ کے بعد. عزیزان محترم, مولائے کائنات ہے جار جرداق جیسا رائٹر نہج البلاغہ کو کئی دفعہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا, اور جب نتیجہ لکھنے لگا تو لکھتے لکھتے سنیے گا, لکھتے لکھتے وہ لکھتا ہے کہ میں نہج البلاغہ علی کی خطبات, مکتوبات, کلمات قصار کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں, یا تو دنیا علی نے بنایا ہے یا دنیا علی کے سامنے بنی ہے. یا دنیا کو علی نے, پہلے ہی خطبہ پڑھ کر کے آدمی نتیجے پر پہنچ جائے گا, یا تو دنیا کو علی نے بنایا یا دنیا علی کے سامنے بنی ہے. ایک آج کا غیر مسلم, ایک کرسچن علی کے خطبات کو پڑھنے کے بعد جب اس نتیجے پر پہنچا کہ یا تو دنیا کو علی نے بنایا یا دنیا علی کے سامنے بنی, کیا اس علی کو نہیں معلوم کہ کس قبیلے میں شادی کرنا چاہیے؟ سنیے گا میرے نوجوانوں, کیا اس علی کو نہیں معلوم کہ کس گھرانے میں شادی کرنا چاہیے؟ کیا اس علی کو نہیں معلوم جو جناب سلمان سے کہتا ہو, جناب سلمان ان سے کہہ رہے, یہ جو گلدستہ تم لائے ہو میرے سامنے یہ پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتے ہیں. کہا یہ گلدستہ تو وہی ہے جب میں نے ایک شخص کو دیا تھا جس نے میری جان ایک شیر سے بچائی تھی. کہا دیکھو تو صحیح ہے, نظر اٹھا کے وہ میں ہی ہوں. ابھی ذکر آئے گا مادر عباس کے سلسلے سے بھی کہ جب بیاہ کر کے آئی ہیں ان کے بازو پہ ایک تعویذ تھا, اس تعویذ پہ کچھ کندہ تھا. پر ایک مرتبہ فرماتے ہیں یا علی, فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے بازو پہ تعویذ؟ کا ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا, اور جب خواب میں دیکھا تو ایک آواز آئی تھی اس تعویذ کو اپنے بازو پہ باندھو اور اس کی وجہ سے ایک بیٹا تمہیں عطا ہوگا. تو کہنے لگے مولا کائنات ام البنین جانتی ہو وہ آواز کس کی تھی؟ کہنے لگے مولا نہیں معلوم. کہا میں ہی تو تھا. یہ دو باتیں میں نے ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں عزیزان محترم. تو جب مولا ہمارا ایسا ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں اپنے بھائی سے کہ یہ عقیل بتائیے کوئی ایسا قبیلہ ہو, کوئی ایسا خاندان ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے میں شادی کروں, ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. یہاں پر مادر عباس حضرت ام البنین کی ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ عقیل کے ذریعے سوال کر کے دنیا والوں کو بتا دیا میں عباس کی بات نہیں کر رہا ہوں, عباس کی ماں بھی بہت بہادر خاندان کی ہے. اور کیا ہے باتیں وہ کل آپ کی خدمت میں, لیکن ایک عظیم نقطہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں. یا علی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ کوئی بہادر قبیلہ بتاؤ, کوئی خاندان بتاؤ جہاں میں شادی کروں, ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. سمجھ رہے ہیں کچھ مولا نے کیا کہا؟ کیا لوگ کہتے ہیں علی کی ان سے بنتی نہیں تھی تو اپنی بیٹی کیوں دے دیا, علی کی ان سے بنتی نہیں تھی تو اپنی بیٹی کیوں دے دیا. اما جو علی کسی بزدل خاندان سے ہے, جو علی کسی بزدل خاندان سے بیٹی لا نہیں سکتا وہ کسی بزدل کو بیٹی دے کیسے سکتا؟ صلوات بر محمد وآل محمد. بس عزیزان محترم, اب یہاں سے گفتگو کا رخ بدل رہا ہے. کل سے انشاءاللہ واقعی یہ خدا کی بڑی توفیق ہے. میں واقعی ڈر رہا تھا کہ آج کیسے پورا نانیہال پہ ذکر ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا, مگر اللہ کا شکر الحمدللہ کل بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ نانیہال کے سلسلے سے ہی. اس لیے کہ اکثر ہم لوگ مولا عباس کے دادی حال اور مولا عباس کے بارے میں سن لیتے ہیں. یہ کچھ تحفے ہیں جو آپ کی خدمت میں یہ حقیر پیش کرنا چاہتا ہے. معجزہ بھی سن لیجئے اور مختصر کر رہا ہوں. بہت پرانے زمانے کی بات ہے, بہت پہلے کی بات ہے. ایک علاقہ ہے جس کا نام ہی ہے عباس آباد. جیسے اللہ الہ آباد, اعظم آباد ایسے ہوتا ہے نا, تو عباس آباد ہی نام تھا اس کا. آج بھی عراق اور ایران میں ادھر آپ دیکھیں گے منظر کشی پیش کرتے ہیں. وہ گھوڑے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, وہ جناب سکینہ کی شبیہ بنی ہوئی بچی ہے, ایک مولا عباس. تو قبیلے یعنی وہاں کے لوگوں نے جو عزادار تھے ان لوگوں نے سوچا کہ مولا عباس کی شبیہ بنانا ہے تو کوئی ویسا مل بھی تو جائے, کوئی ایسا ملے بھی. اب یہ کھوجنے لگے بستی میں. اب جب بستی میں کھوجنے لگے
تو ایک جوان خوبصورت مل گیا. کہنے لگے کہ اے بیٹا کیا شبیہ عباس بنو گے؟ ہمارے یہاں یہ پروگرام ہے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں، کیا تم عباس کی شبیہ بننا چاہو گے؟ کہنے لگے ہاں بالکل، کیوں نہیں. کہا چلو. کہا چلیے اب چلیں. یہ پروگرام ہو گیا، منظر کشی پیش کی گئی. اب جب یہ جوان واپس آیا اپنے گھر تو اس کے باپ نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ جان چکا تھا. کہا وہ ہے نا وہ لوگ. کہا ہاں. کہا انہوں نے کہا کہ عباس کی شبیہ بننا ہے اور تم بہت خوبصورت ہو، تم بڑے اچھے ہو، تو میں تیار ہو گیا. کہہ لیں گے عباس کو دوست رکھتے ہو؟ دیکھیے کتابی لینگویج استعمال کر رہا ہوں، یعنی عباس سے کے محب ہو؟ کہہ لیں گے ہاں بابا عباس کا میں محب ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، میں ان کی محبت اپنے دلوں میں پاتا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ اس نے تلوار اٹھائی اور اس کے دونوں بازو کاٹ دیے اور کاٹ کے کہنے لگا اب لگ رہے ہو شبیہ ہے عباس کی، اب عباس کی شبیہ لگ رہے. اس لیے وہ دشمن تھا، اہل بیت کا وہ دشمن تھا. لیکن ماں ہوتی ہے. ماں حجرے سے دوڑی ہوئی آئی، اے ظالم تم نے کیا کر دیا؟ یہ میرے بیٹے کا ہاتھ کر دیا میدان محشر میں رسول اللہ اور ان کی بیٹی فاطمہ کو کیا جواب؟ اچھا تو تم بھی بڑی طرفدار ہو؟ کہاں ہیں؟ اب ظاہر سی بات بیٹے کا بازو کٹ گیا، ماں کیوں نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہنے بس اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے خنجر نکالا اور اس کی زبان پکڑا اور زبان کاٹ دی. کہا سن یہ بازو اور یہ زبان باہر، اور سنو میدان محشر میں نا جب پہنچنا تو عباس سے اور ان کی مادر گرامی یعنی جناب فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ مجھے جو سزا دینا ہے دے دیں. جاؤ نکل جاؤ باہر تم لوگ. نکال دیا صاحب. دروازہ بند ہو گیا. اب جب دروازہ بند ہو گیا یہ عورت اپنے بچے کا دونوں بازو لیے ہوئے اور اپنی زبان کٹی ہوئی جا رہی تھی. دیکھا ایک عزا خانہ ہے. آیا دیکھیے جو لوگ کربلا جاتے ہیں صاحب حیثیت ہیں، ٹھیک ہے، جو اگر نہیں جا سکتے ہیں تو بھیا خلوص سے آؤ، اسی ذریعے پہ اپنا سر رکھ دو، خدا کی قسم تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. وہ عورت کربلا نہیں گئی، نجف نہیں گئی. وہ عورت کہتی ہے کہ میں جا رہی تھی، شوہر نے نکال دیا تھا، لہذا دیکھا میں نے امام بارگاہ ہے حسینی تو میں اس میں داخل ہو گئی. اور جب داخل ہو گئی تو رات کا وقت تھا. میں نے کیا کیا، یہ جو جیسے یہ ممبر ہے نا، کہ ممبر کے پیچھے سائڈ میں نے اپنے بچے کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور میں اپنی زبان کر چکی ہے. زبانی بے زبانی میں اب گریہ کر رہی ہوں، فریاد کر رہی ہوں یا باب الحوائز، یا میرے غازی عباس، اے میرے غازی عباس اب آپ ہی مدد کیجیے. بس کہتی ہے کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ کچھ عورتیں آئیں، یہ خوشبو سی پھیل گئی اور اس میں سے ایک ضعیفہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہنے لگی کیا ہوا؟ تو اس نے اشاروں میں بتایا کہ میں کیسے بولوں، میری زبان کٹی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے اس کٹی ہوئی زبان کو لیا اور اس کی زبان پہ رکھ کے جوڑ دیا. کہا آپ بولو. تو اس نے بولا تو آواز نکلی. کہہ لیں گے یہ بتا دیجیے آپ ہیں کون؟ سنیے گا. کہا یہ بتا دیجیے آپ ہیں کون؟ کہہ لیں گے جن کی محبت میں تمہارے بچے کے بازو کاٹ دیے گئے، میں اسی کی ماں ہوں. کہہ لیں گے آپ کون ہیں، ذرا نزدیک سے بتائیے. کہا میں ہی فاطمہ ہوں. خدا کی قسم واقعی دیکھیے حسین کے معاملے میں، ہو سکتا ہے کل یہ بات عرض کر دوں، حسین کے معاملے میں کبھی پیچھے مت ہٹا کرو کسی معاملے میں. جیسے نہ کرونا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، مگر واقعی ہم اتنے مانوس ہیں اس غم سے، ان شخصیتوں سے. کہہ لیں گے میری زبان تو آ گئی، آپ لوگ جا کہاں رہی ہیں؟ کہا نہیں بس ہم جا رہے ہیں. کہا اے شہزادی اگر جا رہی ہیں تو وہ ممبر کے پیچھے ہمارا بیٹا بھی ہے، اس کا بازو بھی کٹا ہوا ہے، وہ بھی جوڑے جائیے. تو ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ جناب فاطمہ میری طرف گھومی اور مڑنے کے بعد فرماتی ہیں مومنہ تو مت گھبرا، اس کا بازو جڑ چکا ہے، جا دیکھ تو صحیح. اب جیسے ہی وہ پلٹی ممبر کی طرف، پھر اس نے پلٹ کے ادھر دیکھا تو دیکھا کوئی عورت نہیں. اب جلدی سمجھ گئی، بس آئی جلدی سے ممبر کے قریب. کیا دیکھا، اس کا بیٹا ایک دم صحیح و سالم بیٹھا ہوا.
کہنے لگے بیٹا تمہارا ہاتھ جڑ گیا؟ کہنے لگے ہاں میرا ہاتھ جڑ گیا۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے اماں میں غشی کے عالم میں تھا۔ دیکھیے جب خون بہتا ہے تو آدمی غش میں آیا، اور پھر جب ایسے معجزات ہوتے ہیں تو اکثر انسان غش میں۔ کہ میں غشی کے عالم میں تھا، میں نے دیکھا ایک سوار آیا اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے۔ کہنے لگا کیا ہوا تم کو؟ کہنے لگے میرے بابا نے میرے ہاتھ کاٹ دیے اور کہنے لگے اب لگ رہے ہو شبیہ عباس۔ کہنے لگے کیا چاہتے ہو اب ہاتھ جڑ جائے تمہارا؟ کہنے لگے اگر جڑ جائے تو اچھا ہی ہے۔ بس اماں پتہ نہیں اس آنے والے سوار نے کیا پڑھا، میرا ہاتھ جڑ گیا، اور جیسے ہی میرا ہاتھ جڑ گیا میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو دیکھا واقعی ایک دم سلامت، کہیں سے کوئی خروش کا نشان بھی نہیں ہے۔ اے اماں میں نے کہا کہ ذرا میں آپ کے ہاتھوں کو تو ذرا سے چوم لوں۔ بس اس جوان نے ایک مرتبہ سوار نے کہا کہ میرے ہاتھ کو تو کیا چومے گا، میرا ہاتھ تو کربلا میں کٹ گیا۔ اماں وہ کوئی نہیں تھا، وہ عباس تھے۔ جزاکم اللہ۔ عزیزان محترم، مولا عباس کے مصائب ہو سکتا ہے میں کل سنا دوں، اس لیے کہ آج میں ایک منظر کشی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو کل کی تاریخ گزری ہے، جو تاریخیں گزری، یہ بھی بڑی غمناک تاریخ ہے۔ کل کی تاریخ جانتے جو گزری ہے، معمولی تاریخ نہیں تھی، بہت ہی غمناک تاریخ، ایک ایسی تاریخ کہ ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ لوگ جس دروازے پہ آ کر کے لوگوں کو ہجوم ہونا چاہیے تھا سلام کرنے کے لیے، لوگوں نے چاروں طرف لکڑی رکھ دی، اور مولا کائنات فرماتے ہم گھر میں تھے، ہمارے گھروں میں دھواں آ رہا تھا، ہمارے گھر میں دھواں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دروازے پہ آگ لگا دی گئی تھی۔ بس ایک مرتبہ فاطمہ آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد اپنا دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول اللہ کے بیٹے حسن و حسین رہتے ہیں؟ باہر سے آواز آئی ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ کہا پھر لگاؤ آگ، میں علی کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوں۔ بس ایک مرتبہ زہرا، دیکھیے گا زہرا اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے پہ ایک دم روکے ہوئے ہیں اور دروازے پہ رکھے ہوئے، ایک مرتبہ ملونوں نے مل کر کے وہ دروازے پہ جو جل رہا تھا ایک مرتبہ ایسا دھکا دیا، ارے جلتا ہوا دروازہ، گرتی ہوئی زہرا۔ ارے جب مشکل ہونا اکثر بیویاں اپنے شوہر کو بلاتی ہیں، یا تو ماں کو بلاتی ہیں یا اپنے باپ کو بلاتی ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، زہرا نے نہ شوہر کو آواز دی، نہ باپ کو بلایا، نہ ماں کو آواز دی، کہ فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اے فضا جلدی آؤ، اے فضا جلدی آؤ، جلدی آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں دارو ایک مرتبہ جناب فضا شہزادی کو غش سے افاقہ ہوا، اے فضا علی تو یہی تھے، کہاں چلے گئے؟ علی تو ابھی تک کہاں چلے گئے؟ کہ بی بی ان کے گلے میں لوگ رسی باندھ کر کے لے کر کے گئے ہیں۔ اے بی بی ان کے گلے میں لوگ رسی باندھ کے، آپ جانتے مصائب پڑھنے میں کوئی بخل نہیں کرتا، آپ رونے میں کوئی بخل نہ کیجئے گا، اس لیے کہ واقعی ہماری خلقت حسین پر رونے کے لیے ہوئی ہے نا۔ ذرا سوچئے تو صحیح اس عالم کا کیا عالم تھا کہ جب شہزادی کیا ہوا علی کا آگے، کہا ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے لوگ لے کر کے گئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، بس ایک مرتبہ اٹھی، آیا تطہیر والی چادر اپنے سر پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ باہر آ گئی، کہنے لگی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنی چادر کو ہٹا دوں گی، اپنے بال کو بکھرا دوں گی۔ لوگوں نے کیا دیکھا، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، اتنی بلند ہونے لگی کہ انسان آرام سے آ جا سکے۔ لوگوں نے گھبرا کر کے علی کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا فاطمہ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ایک ظالم ہے جو زینب کی چادر کو چھین کر کے لاش عباس پہ طواف کر کے کہہ رہا عباس زینب کی چادر میں نے چھین لی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں دادار نے مظلوم کربلا،
اے عزاداروں، ہاں ہاں سنیے، یہ وہ بیوی ہے جو اپنے بابا کے بعد جب تک زندہ رہی نا پھر روتی رہی، ہائے میرا محسن مارا گیا، ہائے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس کے بعد بیوی نکل جاتی اور نکلنے کے بعد اپنے بابا کو روتی تھی، مگر تاریخ نے لکھا، بس چند جملے اور سن لیجئے، تاریخ نے لکھا، اس لیے کہ کربلا تک پہنچنا، تاریخ نے لکھا کہ ایک دن شہزادی کی قبر پہ مولا قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک دن شہزادی اپنے بابا کو رونے کے لیے گئی، مگر جب واپس آئیں تو ایک مرتبہ رونے لگیں، اپنا رو رہی تھیں کہ اتنے میں دیکھا مولا کائنات آئے، بس ایک مرتبہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہیں یا علی بیٹھ جائیے۔ اب یہاں آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے کہنے لگے کیا ہوا نبی کی بیٹی؟ کہنے لگے یا علی سنیے چند جملے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں بیان کریے۔ فرماتی ہیں یا علی دیکھیے اب مجھے یقین ہے میں اس دنیا میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاؤں گی، یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، یا علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالیے گا، میرے بچوں کو میرے قبر پہ رات میں لے کے ضرور آئیے گا۔ یا علی کہتی چلی جا رہی ہے، بس عزادار مظلوم مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ بھی آیا کہ جب حسنین دوڑے ہوئے گئے کہ بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بس وہ بھی لمحہ آیا جب غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے روئے، بس جیسے ہی باہر آئے کسی نے باہوں میں باہیں ڈال دی بڑھ کر کے، یا علی خیبر کا دروازہ اکھاڑا، یا علی یہ جنگ فتح کی، مگر کس طرح اتنا زخم لگا آپ کو، کبھی اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیوں اس طرح سے رو؟ بس ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ارے میں کیوں نہ رو، زہرا کا پہلو شکستہ تھا مگر فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس 2-4 منٹ کے اور مسائل اور آپ کی زحمت تمام عزاداروں جانتے ہیں۔ اس کے بعد غسل کفن، اس کے بعد علی نے کہا آؤ زینب، آؤ کلثوم، آؤ آؤ حسن، اے حسین آؤ 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 ماں کا دیدار کرو۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ بچے آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے، اماں ہم تو بڑے کم سن تھے جو ہمیں آپ چھوڑ کے چلی گئی۔ بس مولا کائنات دیکھیے جب ماں کا جنازہ ہو، شاید آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، جب بچے آ جاتے ہیں نا تو جو باپ ابھی تک کنٹرول کر رہا تھا اب وہ باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے، میری شریک حیات چلی گئی۔ ارے کوئی علی سے پوچھے فاطمہ رخصت ہو گئی۔ اے عزاداروں بس ایک مرتبہ علی نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ حسن بھی ہے، زینب بھی ہے، کلثوم بھی ہے، بس ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، ارے دیکھا حسین تو ادھر کھڑے ہوئے۔ اے حسین کیا ماں سے رخصتی نہ لوگے؟ ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ کیوں پائیتی کھڑے ہو میرے لال کمسن سے؟ حسین کہنے لگے بابا بابا ماں مجھے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی تھی، پیار سے کہتی آ میرے حسین، میں ماں کے پاس جاتا تھا دوڑ کے تو کہنے لگے تو کیا ہوا میرے لال جاؤ، تمہاری ماں اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اب وہ ماں تمہیں کیسے ہاتھوں کو پھیلا کے بلائے؟ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں نہیں بابا، ارے میں چاہتا ہوں ماں مجھے ایک دفعہ آخری بار ہاتھوں کو پھیلا کے بلائے، میں ماں کے پاس کبھی جاؤں گا۔ عزاداروں قیامت گزر گئی، بندے کفن ٹوٹے، ارے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے حسین، حسین ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ ادھر جبریل نے بازو پکڑا، یا علی حسین کو جدا کریے، ارے عرش پہ کوہرام مچ گیا، فرش ہلنے لگا، ارے کہیں قیامت نہ آ جائے۔ بس ادھر حسین کا دام علی نے پکڑا، حسین اماں سے رخصت ہو جاؤ۔ حسین رخصت ہوتے ہوتے ایک جملہ کہہ گئے، اماں آپ نے بلایا نا حسین آ گیا، ہائے ہائے اماں آپ نے بلایا نا حسین آ گیا۔ اے اماں ایک وقت ایسا آئے گا، ارے جب حسین بلائے تو آ جانا۔ عزاداروں وہ کون سا وقت تھا؟ ادھر قاسم کا لاشا اٹھا چکے، ادھر عباس بازو کٹا چکے، ادھر علی اکبر قربانی دے چکے، ادھر شہداء سو چکے، ادھر حسین پشتے فرس پہ ڈگمگا رہے، ادھر سے نیزہ، ادھر سے تلوار، ادھر سے تیر، ادھر سے پتھر لگائے گئے۔ بس ایک مرتبہ وہ آواز گونجی، اما زہرا، ارے زمین مقتل کی طرف سے آواز ہے، آ میرے حسین۔ جزاکم اللہ، بس 2 منٹ کا اور مسئلہ ہے۔ جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو اے عزاداروں جانتے ہیں جب آواز آئی آ میرے حسین، ایک مرتبہ ہاں حسین چلے تو صحیح زین سے زمین پر نہ آ سکے، کیوں جانتے؟ اس لیے کہ مولا کو اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ مولا کا جسم تیروں پر تھا۔ اتنے میں شمر اپنے کنج خنجر کو لے کر کے چلا، مولا کی زلفوں میں اپنی انگلیوں کو ڈالا، اب جو خنجر چلانا شروع کیا
عجب نہیں کہ حسین نے کہا نانا رسول خدا، اے بابا علی مرتضیٰ، اے اماں زہرا، مگر ہاں ارے آنکھوں کے اشاروں سے دریا کا رخ کر کے کہا ہوگا اے ابا تمہارا آقا مارا جا رہا، دریا پہ ایک لاشا تڑپ کے رہ گیا، اے آقا موت نے مجبور کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے میرے خالق، یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوئے، ہمارے اس جمع ہونے کو خدایا میدان محشر میں ہمارے چہرے کو سرخرو کر دینا۔ پروردگارہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ پروردگارہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، خدایا ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ وبائی امراض جو پھیلا ہوا ہے، خدایا باب الحوائج کے صدقے میں اسے جلد سے جلد اٹھا لے۔ خدایا اس کے پیچھے اگر جن لوگوں کی اگر کوئی سازش بھی ہو، خدایا ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک میرے خالق دل سے دعا ہے پروردگار ہم سائے میں ہیں، ہم گھر پہ بھی سائے میں رہیں گے۔ پروردگارہ رسول کی بیٹی بطول کی جلد سے جلد قبر کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ میرے خالق میرے مالک امام حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔